ریئل الیکٹرکس چینل میں خوش آمدید دوستو۔ گرڈ ٹائی انورٹر سسٹم میں جو انورٹر سیکشن ہوتا ہے وہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے۔ اس کی ریپیئرنگ اور دیکھ بھال کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک سمپل انڈکشن موٹر اور ڈی سی موٹر کے ذریعے ہم پورا گرڈ ٹائی انورٹر سسٹم بنا سکتے ہیں، جس کی دیکھ بھال بھی کافی آسان ہو اور جسے ہم خود آسانی سے ریپیئر کر سکیں، کیونکہ موٹر اور جنریٹر سے پارٹ نکالنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہی سکھانے والے ہیں کہ ایک سمپل گرڈ ٹائی انورٹر سسٹم کو کیسے بنائیں۔ دوستو، جب انڈکشن موٹر لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو اس کی سپیڈ سنکرونس سپیڈ سے کم ہوتی ہے اور یہ بطور موٹر کام کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بیرونی ذریعے سے انڈکشن موٹر کے شافٹ کو گھما کر اس کی جو سنکرونس سپیڈ ہے اس سے تیز گھمائیں تو یہ بطور جنریٹر کام کرنا شروع کر دے گا، اور جس لائن سے یہ کنیکٹڈ ہو تو اس سے سپلائی لینے کی بجائے اس کو سپلائی واپس دینے لگے گا۔ گرڈ ٹائی انورٹر سسٹم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سولر میں انرجی پیدا ہوتی ہے اس کو کمپلیکس الیکٹرانکس کے ذریعے پاور سپلائی میں انجیکٹ کر کے واپس پاور سپلائی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہم انڈکشن موٹر کو بطور گرڈ ٹائی انورٹر استعمال کریں گے۔ تو فرض کریں آپ کے پاس 300 واٹ کے 4 سولر پینل ہے تو یہ ٹوٹل 1200 واٹ بنتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک 1200 واٹ یعنی 1.2 کلو واٹ کا ایک انڈکشن موٹر لینا ہے۔ آپ 1.5 یا 2 کلو واٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن بڑا موٹر خریدنے سے ایفیشنسی ڈاؤن ہو جائے گی۔ ہر انڈکشن موٹر پر اس کی ریٹڈ سپیڈ لکھی ہوتی ہے۔ تو فرض کریں آپ نے جو 1.5 کلو واٹ کا موٹر لیا اس کی سپیڈ 2800 RPM ہے، تو 2800 RPM سپیڈ والی موٹر کی سنکرونس سپیڈ 3000 بنتی ہے، یعنی 3000 RPM۔ اب اگر اسے ہم بطور جنریٹر استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں اسے 3200 RPM سپیڈ پر گھمانا پڑے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیم کلو واٹ کا ایک ڈی سی موٹر لینا ہے، چاہے برشڈ ہو یا برش لیس ڈی سی موٹر ہو، جس کی ریٹڈ سپیڈ یعنی فل لوڈ سپیڈ 3200 RPM ہو اور اس کی ریٹڈ وولٹیج آپ کے سولر پینل کے حساب سے ہو۔ یعنی اگر آپ نے چاروں سولر پینل کو پیریلل میں کنیکٹ کیا ہو تو اس کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ 36 وولٹ بنتی ہے، اور اس کو ہم 24 وولٹ سسٹم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایسا ڈی سی موٹر لینا ہے جس کی ریٹڈ وولٹیج 24 اور 28 کے درمیان ہو، اور اگر آپ نے MPPT سولر چارج کنٹرولر لگایا ہو تو پھر 24 وولٹ کا موٹر ہی لے لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ موٹر جنریٹر دونوں کو آپس میں کمبائن سیٹ بنانا ہے۔ اگر ڈی سی موٹر کی سپیڈ 3200 RPM سے کم ہو یا زیادہ ہو تو دونوں کی سپیڈ کو آپس میں سنکرونائز کرنے کے لیے آپ لیتھ مشین کا سہارا لے سکتے ہیں، یعنی لیتھ مشین والے کے ذریعے گیئر باکس کو بنا کر دونوں کی سپیڈز کو آپس میں سنکرونائز کر سکتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے کہ جو سولر پینل کی آؤٹ پٹ ہے اس کو ڈائریکٹ ڈی سی موٹر کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، اور جو انڈکشن موٹر ہے اس کو ایک ریلے کے ذریعے لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے۔ اس ریلے کا رول یہ ہوگا کہ جب سولر پینل کی آؤٹ پٹ نامناسب ہو، یعنی جب سولر پینل کی آؤٹ پٹ بادل یا رات کی وجہ سے بالکل نہ ہو یا کم ہو، تو اب سسٹم میں جو انڈکشن موٹر ہے وہ بطور جنریٹر کام نہیں کرے گا بلکہ بطور موٹر سپلائی لے گا، جو کہ سسٹم کی ایفیشنسی کے لیے نامناسب ہے۔ اب فرض کریں کہ صبح سورج نکلنے ہی والا ہے۔ اب جو ڈی سی موٹر ہے وہ تو سولر کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ گھومنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ انڈکشن موٹر بھی گھومنے لگتا ہے، لیکن کم سولر آؤٹ پٹ کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے، اور جو انرجی سولر پینل پیدا کرتا ہے وہ فریکشن اور لاسز میں خرچ ہوتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ جیسے سورج بڑھنے لگتی ہے تو اس طرح سپیڈ بھی بڑھنے لگتی ہے، اور ایک لمحہ آتا ہے کہ جو موٹر کی ان پٹ ہے، یعنی ڈی سی موٹر کی جو ان پٹ ہے اس پر فل ریٹڈ وولٹیج ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور موٹر جنریٹر فل سپیڈ میں گھمانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ڈی سی موٹر کو 24 وولٹ ان پٹ ملنے کی صورت میں جو آؤٹ پٹ انڈکشن موٹر ہے وہ 3200 RPM پر گھومے گا اور بطور جنریٹر کام کرے گا۔ تو ٹھیک اسی وقت ہم اس ریلے کو آن کر دیتے ہیں۔ اب اس ریلے کو چلانے کے لیے ایک چھوٹے سے سرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ڈائیگرام میں 24 وولٹ ریلے ایک ٹرانزسٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ ٹرانزسٹر کے بیس پر ایک
24 وولٹ کا ایک زینر لگا ہوا ہے۔ جب ان پٹ وولٹیج 24 وولٹ سے معمولی بڑھتی ہے تو ٹرانزسٹر کے بیس پر اس زینر ڈائیوڈ کے ذریعے کرنٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹرانزسٹر کی کلیکٹر آن ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ ریلے آن ہو جاتی ہے۔ ریلے کے آن ہوتے ہی انڈکشن موٹر لین کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور بطور جنریٹر کام کرنا لگ جاتا ہے، اور جب بھی ان پٹ وولٹیج 24 وولٹ سے کم ہوتی ہے تو سیم اسی طرح ٹرانزسٹر کے بیس پر کرنٹ ملنا بند ہو جاتی ہے اور ریلے آف ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہمارا موٹر سپلائی سے پاور نہیں لیتا۔ 3 پیج انڈکشن موٹر کی صورت میں 3 پیج ریلے اور سنگل پیج انڈکشن موٹر کی صورت میں سنگل پیج ریلے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہمارا ایک بہت ہی سمپل گرڈ ٹائی سولر سسٹم تیار ہو چکا ہے، جس کی دیکھ بھال کافی آسان ہوتی ہے، یعنی کچھ عرصے بعد صرف اس کو صاف کرنا پڑے گا، اور کچھ سال بعد اس کے بیرنگز گھس جاتے ہیں تو صرف اس کے بیرنگز کو تبدیل کرنا پڑے گا، باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اس کو ایک عام الیکٹریشین بھی بنا سکتا ہے اور اس کی ریپیئرنگ بھی کافی آسان ہوتی ہے۔ اب جو الیکٹرانک گرڈ ٹائی انورٹر ہوتا ہے وہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے اور اکثر اوقات اس سے پارٹ نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ کافی مہنگی بھی ہوتی ہے۔ موٹر جنریٹر سیٹ میں جو لاسز ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے صرف ایک اضافی سولر پینل لگائیں، یعنی اگر آپ نے 4 300 واٹ کے سولر پینل لگائے ہیں تو 4 کی بجائے 5 300 واٹ کے سولر پینل لگائیں، کیونکہ موٹر جنریٹر سیٹ میں انورٹر یعنی الیکٹرانک انورٹر کی بنسبت زیادہ لاسز ہوتے ہیں، تو انورٹر کی جو مہنگی بجٹ ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم ایک اضافی یا 2 اضافی سولر پینل کے لیے نکال کر اس موٹر جنریٹر کے سیٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں، تو ہمارے جو لاسز والی کمی ہے اس موٹر جنریٹر سیٹ میں وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی یہ کمپلیکس انورٹر سے کافی سستی پڑتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔